أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابي سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. پروگرام علم عالم پاکستان سمیت تمام ایشیا ممالک پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے، تمام ناظرین کو اور اسٹوڈیو موجود تمام حاضرین کو محمد اجاز بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب چاہتوں برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے نیک بندوں کی آزمائش کرتا ہے تو ان کو طرح طرح کی امتحانات میں ڈالتا ہے، کبھی خوشیاں دے کے، کبھی رنج علام دے کے، کبھی مصیبتوں میں مبتلا کر کے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کے نعمتیں دی ہوئی ہیں وہ نعمتوں کو چھین کے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے. اب ان تمام آزمائشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو محبوب بندہ ہوتا ہے، جو رب کریم کا جو ولی ہوتا ہے، وہ اپنے رب کائنات کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑتا، ہمیشہ رب کائنات کی رحمت سے لو لگائے رکھتا ہے، اس کی امید کبھی ختم نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ اس امید پہ ہوتا ہے کہ رب کریم یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. رب کریم نے اگر میرے لیے زندگی میں اگر آسانیاں جو اس سے پہلے رب نے مجھے عطا کی تھیں اگر وہ نہیں رکھی ہیں تو لازماً یہ جو دکھ، یہ جو تکالیف، یہ رنج علائم مصائب جو میری زندگی میں ہے یہ بھی ختم ہو جائیں گے. اس امید کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے. جب وہ رب کریم کا شکر ادا کرتا ہے ہر حال میں تو رب کریم اپنی نعمتوں کا بڑھاتا ہے. جب وہ رب کریم کی شکر گزاری کے لیے سجدے کرتا ہے، نمازوں کے قریب جاتا ہے، تلاوت قرآن مجید کر رہا ہوتا ہے تو رب کریم سے خوش ہوتا ہے. اور رب کریم فرشتوں کی محفل میں فرشتوں سے یہ فرماتے ہیں کہ دیکھ لیں کہ یہ میرا بندہ کہ جس کو میں نے طرح طرح کی مصیبتیں دیں، طرح طرح کی اس کو میں نے آزمائشیں ڈالیں، اس کے باوجود یہ عہد کرتا ہے، اس نے کبھی ناشکر کے کلمات ادا نہیں کیے ہوتے. اور رب کریم کا وہ بندہ کہ جس کے اوپر اگر تھوڑی سی مصیبت آ جائے تو وہ آؤ زاری شروع کر دیتا ہے، واویلا شروع کر دیتا ہے، ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے، ایسے ایسے کفری کلمات وہ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے جس گویا کہ وہ دائرہ احسان سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود میرا رب کریم اس انسان کو تنہا بالکل بھی نہیں چھوڑتا، پھر بھی اس کا عطا کرتا ہے. جب اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ رب کریم اس کے جب نوازشوں کے انتہا کر دیتا ہے تو بعض میں وہ جو ناشکری کرنے والا آدمی ہوتا ہے وہ یہ خود سے سوچتا ہے کہ یہ میری کرامات تھیں، یہ میری اپنی تدابیر تھی کہ جس کے ذریعے سے رب کریم نے مجھے اس سے باہر نکالا ہے. تو یہی بات ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کے تمام جو ایسے معاملات ہوتے ہیں جو رب کریم کے حوالے کر دیتا ہے تو رب پھر وہ کرتا ہے جو انسان خود چاہ رہا ہوتا ہے. تو آج کے پروگرام میں علم و عالم میں جو آج کا جو ٹاپک ہمارا ہے کہ آزمائشیں کیا ہوتی ہیں اور مصیبتیں کیا ہوتی ہیں، ان کے درمیان فرق کیا ہے، اس کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے جو میرے اسٹوڈیو میں علماء کرام موجود ہیں سب سے پہلے ان کا تعارف کراتا چلوں. میرے ساتھ ہیں جناب صاحبزادہ سید وحید حسین شاہ صاحب ہمدانی چشتی گولڑوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید. اور مزاج گرامی اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نوجوان مذہبی اسکالر اور ماشاءاللہ زبردست قسم کی ان کی اسپیچز ہوتی ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. میرے مراد جناب حضرت علامہ عبدالصبور فہیم نقشبندی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج گرامی الحمدللہ اللہ کی خوشیاں عطا فرمائے. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ملک پاکستان کے عظیم سرخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے امراض جناب قاری محمد اشتیاق صدیقی صاحب، شاگرد خاص جناب خالد حسین خالد مرحوم صاحب کے زبردست انداز سے نام ماشاءاللہ آپ کی ان کی صحبت نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور آپ نے جو ان کی جتنے بھی اشعار ہوتے ہیں، جو ان کی جتنے بھی کلام جو ہمارے سامنے آتے ہیں بہترین زبردست ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مزاج گرامی جی اللہ کا شکر. اللہ کی خوشیاں عطا فرمائیں. صاحبزادہ صاحب سے آج کی اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جاننا یہ چاہیں گے کہ آزمائش کیا ہوتی ہے اور مصیبت کیا ہوتی ہے. جب کسی انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے تو کیا وہ اس کو رب کی آزمائش سمجھے یا مصیبت سمجھے، اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھے؟ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، بِشَيْءٍ یہ نکرہ ہے، تھوڑا سا تمہیں آزماؤں گا. جی کبھی بھوک سے، کبھی بیماری سے،
اور کبھی مالوں کے نقصان سے، کبھی پھلوں کے نقصان سے. اور امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں ثمرات سے مراد اولاد ہے، کبھی اولاد سے آزمایا جاتا ہے. دیکھیں رب تعالیٰ اپنے محبوب مقبول محفوظ بندوں کو آزماتا ہے. بے شک وہ اس کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے. جیسا کہ ہمارے ہاں اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ پورا سال پڑھتا ہے اور اس سے بعد اس سے امتحان لیا جاتا ہے. بے شک اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا وہ فیل ہو جاتا ہے یا وہ پاس ہو جاتا ہے. یہی ہے بندوں کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے امتحان لیتا ہے اور وہ آزمائش پہ پورے اترتے ہیں. بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ بشارت ان کے لیے ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہے اور اسی کی طرح لوٹنا ہے. آزمائش رب تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے، اور جو مصائب ہیں بسا اوقات وہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری غلط کاریوں کی وجہ سے. اور یہ اگر کوئی انعام ملتا ہے تو وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہمارے اپنے کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے. بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر جتنا وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے اس سے بڑھ کر زیادہ اس پہ اللہ کریم بوجھ نہیں ڈالتا. یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، اگر کوئی خیر ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر شر ہے تو ہماری اپنی طرف سے ہے. ہمارے نفس کے شر کی وجہ سے، شیطان کے شر کی وجہ سے. جیسا کہ ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی دولت ملے، کوئی حکومت ملے، کوئی عہدہ ملے، کوئی ایسی چیز ملے تو چاہیے تو یہ کہ ہم اس پر اظہار تشکر کریں، لیکن تشکر کے بجائے ہم اس پہ تکبر کرتے ہیں. جب تکبر کرتے ہیں تو پھر اللہ جو عطا کرتا ہے پھر لینے پہ بھی وہ قادر ہوتا ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وہ جس کو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے وہ واپس کر لیتا ہے. جب بندہ اپنی عزت کو نہ سنبھالے تو پھر وہ واپس بھی ہو جایا کرتی ہے، واپس میں ہو جایا کرتی ہے. اور بہت زبردست بیان، کیونکہ رب کریم کے جب نعمتوں کا بندہ شکر ادا نہیں کرتا تو رب کریم سے وہ نعمت چھین لیتا ہے، پھر ایسے آدمی کے حوالے کرتا ہے جو اس کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے، جس کا محبوب بندہ ہوتا ہے. ہم بڑھیں گے ہمارے ساتھ جناب نوجوان مذہبی اسکالر میری مراد جناب حضرت علامہ عبدالصبور فہیم نقشبندی صاحب. جاننا چاہیں گے کہ جب انسان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، جب انسان کے مصیبتیں آتی ہیں، تو قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب تمہیں مصیبتیں ہیں، دکھ تکلیف ہیں، تو تم نماز کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے سے میری مدد طلب کرو. کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ بندہ مومن کو کیا کرنا چاہیے مصیبت کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وبارک وسلم علیہ. سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب میں آپ کا ایک مرتبہ پھر مشکور ہوں. بہت شکریہ. اس پروگرام کے اندر ہمیں مدعو کیا، اللہ کریم ہمارا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر مقبول فرمائے. جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے کہ تم نے نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ مدد کو حاصل کرنا ہے. ایسے قرآن پاک کے اندر بھی یہ آیت پاک موجود ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، پریشانی پہنچے، تو تم نے صبر سے کام لینا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہو کر یعنی نماز کے ساتھ کام لینا ہے. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین ہمیں کر لینی چاہیے کہ بندہ مومن کے اوپر اللہ کریم وہی بوجھ ڈالتا ہے، وہی آزمائش ڈالتا ہے کہ جو اس کو سہ سکتا ہے. مثال کے طور پر قرآن عظیم الشان ہے 3 سپارہ فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر. تو لہٰذا پتہ یہ چلا اگر ہم پر کوئی مصیبت آن پہنچی ہے، کوئی پریشانی آن پہنچی ہے، تو یہ جو اللہ نے ہمیں پریشانی ہمارے اوپر ڈالی ہے اس کے ہم اہل تھے، ہم اس کو برداشت کر سکتے تھے، ہم اس کو سہ سکتے تھے، ہم اس کو ڈائجسٹ کر سکتے تھے، اپنے اندر صلاحیت کر سکتے تھے، تب اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. تو سب سے پہلے تو جب کوئی مصیبت پہنچے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مصیبت کا سامنا کرنا چاہیے، اور ہمیں ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے، وہ یہاں رکھنا چاہوں گا. آپ ایک شخص کے پاس سے گزرے اور وہ بڑا ہی غریب اور مسکین تھا. اس نے اپنے ستر کو ریت کے ذرات سے ڈانپ رکھا تھا. اب جب پاس سے گزر ہوا تو عرض کی جناب آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں، تو میری عرضی رکھیے کہ بارک تعالیٰ تو نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، عرض گزار ہوں کہ میرے پاس کچھ ایسا ہو کہ میں اپنا روٹی مکان کپڑا میرے پاس کچھ تو ہو، کچھ تو عطا کر، میں بھی تیرا بندہ ہوں. آپ نے وہ اس کی عرضی لی، آگے چل دیے. ایک امیر شخص تھا اور رئیس تھا اور سخی بھی تھا، اللہ کی راہ میں تقسیم بھی کرتا تھا. اس نے کہا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، مجھے اللہ نے بہت رزق عطا کیا ہے، میں امیر بڑا ہوں، سخی بھی بڑا ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کے حضور عرضی رکھیے کہ اے بارک تعالیٰ
مجھے جو تو رزق عطا کر رہا ہے اس کو تو تھوڑا کم کر دے، مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، میری آنے والی نسل بھی نہیں اور سنبھالا بھی نہیں جاتا، کسی اور کو دے دے۔ تو کہا ٹھیک ہے رکھ دیتا ہوں۔ جب کوہ طور پر پہنچے عرضی رکھی، کہا غریب شخص ہے وہ کہنا ہے اس کا کہنا، اور عرض کر رہا کہ مجھے کچھ عطا کیا جائے۔ تو آواز آئی کہ موسیٰ ان سے کہیے کہ جو تمہیں دیا ہے اس پر شکر ادا کرو، ہم تمہیں عطا کرنا شروع کر دیں گے۔ سبحان اور جو رئیس شخص اور سخی ہے اسے کہا جائے کہ تو ناشکری کرنا شروع کر دے، میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں دینا تجھے بند کر دوں گا۔ جب واپس زمین کے اوپر پہنچے، جو شکر گزار شخص تھا، سخی شخص تھا، اس سے کہا گیا کہ تجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے ناشکری کرنا شروع کر دے، اور جو عطا کیا گیا ہے اس کے اوپر تو خوش نہ ہو تو اسے لے لیا جائے گا۔ کہا کہ میں اللہ کی ناشکری کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے، اللہ کی ہی عطا سے میں لوگوں میں بانٹتا ہوں، میری کہاں اوقات میں لوگوں میں بانٹوں، لہٰذا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ فرمایا گا کہ تم ناشکری نہیں کرو گے اللہ تمہیں عطا کرتا رہے گا۔ جب دوسرے فقیر شخص کے پاس پہنچے نا، بات یہ بڑی قابل غور ہے، جب اس کے پاس پہنچے کہا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تمہارے پاس جو ہے اس پر تم خدا کا شکر ادا کرنا شروع کر دو۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس ہے ہی کیا کہ میں اس پر خدا کا شکر ادا کروں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ جو ہی اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی، ہوا کا تیز جھونکا چلا، جو ریت کے ذرات اس کے ستر کے اوپر پڑے ہوئے تھے وہ بھی ہوا کا جھونکا اس کو اڑا کر ساتھ میں لے گیا۔ موسیٰ کلیم مولا نے فرمایا کہ سن اللہ کے بندے، جو تیرے پاس تھا اس پر اگر تو خدا کا شکر ادا کرتا، اسی انہی ریت کے ذرات کے اوپر خدا تجھے پہننے کو کپڑا عطا کرتا، جب پہننے کو کپڑا جو عطا کیا اس پر شکر ادا کرتا، خدا 3 ٹائم کو تجھے کھانا عطا کرتا، تو اس پہ شکر گزار ہوتا، خدا تجھے رہنے کو گھر دیتا، تجھے اولاد دیتا، تجھے جو ہے وہ اپنی جو ہے ملکیت میں سے عطا کرتا، لیکن تو نے شکر ادا کرنا نہیں چاہا اور تو نے اس کو پسند نہیں کیا، لہذا تو یہ آج اگر شکر ادا کرنا شروع کر دے گا اللہ تجھے دینا شروع کر دے گا۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، بہت سارے ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی ہمارے پاس نعمتیں ہوتی ہیں، تو ہم اس پر ناشکری کرتے ہیں کہ یار ہمارے پاس یہ ہے تو کم از کم 5 ماڈل گاڑی ہمارے پاس 10 ماڈل ہونی چاہیے، 10 آئی تو ہمارے پاس 15 ہونی چاہیے، یار اب ماڈل 23 آ گیا 23 ہونی چاہیے، یار جو ہے اس پر شکر ادا کریں۔ تو جب ہم ناشکری کرتے ہیں، یاد رکھیے ہماری مصیبتیں، واصف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہماری مصیبتیں نہ آپ کی ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں، آپ ناشکری کرتے ہیں تو آپ کے اوپر مصیبت آن پہنچتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مصیبت سے بچیں، پریشانی سے بچیں، مصائب اور آلام سے بچیں، آپ کو ہر حال میں، جس حال میں بھی ہیں اس حال میں خدا کا آپ کو شکر ادا کرنا، ہر حال میں انسان کو رب کریم کا شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ جب انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا فرماتا ہے تو رب کریم اپنی نعمتوں کا مزید پرچار کرتا ہے، نعمتوں کو بڑھاتا ہے، اور جب انسان رب کریم کا ناشکر بندہ بن جاتا ہے تو رب کریم جو اس نے پہلے نعمتیں دی ہوتی ہیں وہ بھی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اس سے ایک چیز کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب کریم انسان کو اپنی عطاؤں اور اپنی انوارات، تجلیات، نوازشات میں کبھی کمی نہیں لاتا۔ یہ جائے کہ وہ وقت آئے کہ جب انسان ناشکری کرے تو وہ تمام کے تمام جو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں ان سے چھین جاتی ہیں۔ دیکھا جائے تو جس کے پاس کوئی مال متاع نہیں ہے تو اس کے پاس بھی یہ سب سے جو قیمتی اثاثہ ہے، جو سب سے عظیم شان نعمت رب کریم کی طرف سے اچھی صحت ہے، سب سے عظیم شان نعمت رب کریم کی اچھی صحت ہوتی ہے۔ جب اچھی صحت ہوتی ہے تو انسان رب کریم کا شکر بھی ادا کرتا ہے، رب کریم کی عبادت بھی کر رہا ہوتا ہے، اور اچھی صحت کے ساتھ ہی انسان رب کریم کا ناشکری بھی کر رہا ہوتا ہے۔ جان ہے تو جہان، جان ہے تو جہاں ہے۔ تو اس کے اوپر مزید بات چیت بالکل جاری ساری رہے گی، اور یہاں پہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں نعتیہ کلام ہمارے ساتھ ہیں جناب قاری محمد اشتیاق صدیقی صاحب۔ آپ اپنی جس انداز سے حاضری پیش کر رہے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری پیش کیجیے۔ جی مہربان۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، تو کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا
جانتے ہیں، انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے، خبر ہے، انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر، کیونکہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، اور پانچ سدرا اللہ اللہ پہ روح الامین یہ بولے، پانچ سدرا سدرا، پانچ سدرا پہ روح الامین یہ بولے، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، اور سکھائی بات سرور ہمیشہ یہ سرور ہمیں صحابہ نے سکھائی بات، یہ سرور ہمیں صحابہ نے کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں، جانتا ہے خدا یا جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاکم اللہ، شاندار کلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت آپ نے پیش کیا۔ رب کریم آپ کو مزید اس میں ترقیاں عطا و عنایت فرمائے، اور اللہ کریم اس میں مزید اضافہ فرمائے۔ محبت انسان کی قائم دائم رہنا چاہیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتوں کا ایسا عظیم الشان سلسلہ رہنا چاہیے کہ جب انسان کو مصیبتیں پیش آئیں تو اپنے تمام کی تمام مصیبتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے، تو پھر وہاں پہ جب درود کے انسان نذرانے پیش کرتا ہے تو وہ پھر مصیبتیں نہیں رہتی، وہ مسائل نہیں رہتی، وہ مصائب نہیں رہتے، بلکہ وہ آسانیوں میں، راحتوں میں، سکون میں تقسیم ہو کے رہ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے عظیم الشان جو تحفے بھیجے ہیں، ان میں عظیم الشان جو تحفہ نماز کا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو دکھوں میں، انسان اپنے آپ کو تکالیف میں اور ایک ایسے بحر میں اپنے آپ کو پاتا ہے کہ جس کا کوئی راستہ ہوتا ہی نہیں، منزل ہوتا ہی نہیں ہے، بس انسان وضو کر کے مصلی پہ انسان جب جاتا ہے تو 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کی دیر ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی محبتوں کا جو لازوال جو سلسلہ ہوتا ہے، وہ جو اگر شروع ہونے والی جو دیر ہوتی ہے، وہ تمام کے تمام مسائل آپ کے دور ہو جاتے ہیں، اور رب کریم کی رحمتیں انسان کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم بڑھیں گے صاحبزادہ صاحب کی طرف۔ شاہ جی جاننا چاہیں گے
کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، وہ کیا ایسا انسان کو کرنا چاہیے کہ تاکہ رب کریم اپنی عطاؤں کی انتہا کر دے اس بندے پہ. ماشاء اللہ، بہت شکریہ جی. دیکھیے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم شکر کرو اور کفران نعمت نہ کرو. دوسرے مقام اور فرمایا فبأی آلاء ربکما تکذبان، اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. سب سے بڑی جو چیز ہے کہ جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، جیسے کہ فاضل نوجوان نے پہلے فرمایا کہ اللہ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، اس لائق ہوتا ہے تو اس سے آزمایا جاتا ہے. یہ کبھی مال سے، کبھی اولاد سے، کبھی جان سے، کبھی وطن سے. یہ 8 چیزیں ایسی ہیں جو ہر بندے کو محبوب ہوتی ہیں. بے شک. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ آزماتا ہے، اور جب کبھی وہ آزمائش پہ استقامت اختیار کر جائے اور جو بھی اس کی حالت ہو اس پر اظہار تشکر کرے. اب ایوب پیغمبر کو کس کس طریقے سے آزمایا گیا. اللہ اتنا کچھ عطا کر کے بھی اللہ نے آزمایا، پھر سب کچھ لے کے بھی اللہ نے آزمایا، لیکن آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا وہ نہ چھوڑا. بے شک بے شک. آپ شاکر رہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک بابرکات پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، ایک نمونہ ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اظہار تشکر کر کے امت کو تعلیم دے گئے ہیں کہ میرے امتیوں تم نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اس گھر میں کئی دن چولہا نہیں بھی جلا، اللہ، لیکن اظہار تشکر بند نہیں ہوا. نہیں، سبحان اللہ. بہت پیاری بات کریں آپ. اظہار تشکر کو آپ نے قائم رکھا، اور پیغمبر کا کوئی بھی ایسا عمل وہ امت کے لیے تعلیم ہوتا ہے. بے شک. مثلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ وجہ تخلیق کائنات کل ہیں. ہیں. بے شک. اس کے باوجود آپ کے گھر میں کئی دن چولہے کا نہ جلنا اور پتھر پیٹ پہ باندھنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو وہ پہاڑ سونے کا بن جاتا، لیکن آپ نے یہ ساری چیزیں نہ مانگی. کہ ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ. سبحان اللہ. آپ منطق سے کام نہیں لیتے، بلکہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. بے شک بے شک بے شک. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تو پہاڑ سونے کے بن جاتے، لیکن اب اللہ سے آپ نے یہ نہیں مانگا. آپ نے جب بھی مانگا تو یا اس امت کے لیے کچھ مانگا کہ میری امت کی خیر ہو، اور رہتی دنیا کی آپ نے فکر کی. ہر حال میں آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اور جب وہ کفران نعمت کرے وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے. اللہ اکبر. شاندار بات. کیونکہ جب شکر کا جب معاملہ ہوتا ہے یہ بندے اور خدا کے درمیان ہوتا ہے، کیونکہ پروگرام علم و عالم میں وقفہ سوالات بھی شروع ہونے والا ہے، کیونکہ مختلف قسم کے سوالات جو ہمارے سننے والے ہمارے دیکھنے والے ان کے ہمیں آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے جوابات دینا ہمارے جو پینل کے جو بھی حصہ ہوتے ہیں ہمارے مفتیان کرام وہ اس کا بہترین طریقے سے تدارک بھی کرتے ہیں اور ان کے جوابات بھی دیتے ہیں. تو لیکن پروگرام علم و عالم میں جہاں میں ابھی وقت ہو جاتا ہے چھوٹے سے بریک کا، وقفے کا، اور جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ان تمام سوالات کے جواب بھی دیں گے. لیکن سب سے پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو پروگرام علم و عالم میں. اور کیونکہ میں نے جب وقفے میں گئے تھے تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ کچھ ایسے سوالات آتے ہیں جو ہمارے تمام دیکھنے والے ان کی طرف سے آتے ہیں. میں جناب حضرت علامہ عبدالصبور فہیم نقشبندی صاحب آپ کی خدمت میں کچھ سوالات رکھوں گا. کہ سب سے پہلا سوال کہ جب انسان اللہ تبارک تعالیٰ کا بن کے رہنا چاہ رہا ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے اپنے تمام گناہوں کی، توبہ انسان کی ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر انسان کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے. انسان کتنی بار توبہ کرے اور تاکہ رب اسے قبول فرمائے؟ یہ بہت اہم سوال آپ نے، اور بہت ہی خوبصورت سوال یہ کیا کہ توبہ انسان سے ٹوٹ جاتی ہے بارہا مرتبہ، تو انسان کو دوبارہ کتنی بار توبہ کرنی چاہیے. کیسے کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کا دروازہ تب تک کھلا ہے کہ جب تک انسان کے جسم کے اندر جان ہے،
تب تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ چاہے وہ بار بار توڑے، چاہے وہ بار بار توڑے. لیکن یہاں حکم یہ دیا گیا کہ آپ اور توبہ نصوح کی اگر تعریف آپ مجھ سے پوچھیں وہ کیا ہے، تو اس کی تعریف یہ ہے کہ جو گناہ آپ نے کیا، جو گناہ آپ سے سرزد ہوا، آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات کو بٹھا لینا اور ذہن نشین کر لینا ہے کہ آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا. ایک تو پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس گناہ کے آپ ارتکاب کرتے تھے، جس گناہ کے مرتکب رہتے تھے، اس گناہ سے اجتناب کرنا کہ میں یہ گناہ چھوڑ رہا ہوں اور آئندہ کبھی نہیں کروں گا، اور اس کے اوپر دوام اختیار کرنا، اس کے اوپر مستحکم رہنا، یہ توبہ نصوح کی تعریف ہے. تو ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ جب بھی تم توبہ کرو توبہ نصوح کرو، اور اگر توبہ ٹوٹ جائے تم سے تو پریشان نہیں ہونا، خدا کی رحمت کا دروازہ ہمہ وقت کھلا ہے. حضور کا فرمان ہے کہ جب رات کا آخری پہر آتا ہے تو اللہ کریم اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کو پر نزول فرماتا ہے اور ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں پہ نادم ہونے والا اور بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی تو مجھ سے مانگے میں عطا کرنے کو تیار ہوں. یہ آواز اور یہ ندا ہر صبح جو پہر کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، سحر سے قبل کا وقت، تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، ہر صبح کو یہ آواز دی جاتی ہے، ندا دی جاتی ہے کہ مجھ سے جو گناہ کو اوپر نادم ہونے والا ہے، توبہ کرنے والا آئے مانگے مجھ سے، میں اس کو عطا کرنے کے تیار ہوں. تو لہٰذا اللہ کریم ہر دن آواز دیتا ہے، تو بندہ مومن کو ہر دن توبہ کی طرف بلایا جاتا ہے. تو پہلے تو کوشش یہی کرنی چاہیے، جیسے آپ نے سوال کیا کہ توبہ بار بار ٹوٹے تو کیا ہو، تو پہلی کوشش یہ ہو کہ ہم جو توبہ کر رہے ہیں وہ توبہ نصوح ہو. لیکن اگر بار ہاں مرتبہ ٹوٹ رہی ہے تو پھر توبہ نصوح کرنا چاہیے، بار بار توبہ کرنی چاہیے. جب تو کیا تک کوئی ہمارے توبہ جسم کے اندر جان ہو. توبہ کرنے سے انسان کی کوئی گناہ باقی بھی رہتا ہے؟ دیکھیں نا، جب آپ اللہ کے حضور توبہ کر لیتے ہیں، اور پکی اور سچی توبہ بات ہو رہی ہے، پکی اور سچی، اور انسان کو معلوم ہوتا ہے، یہ بات بھی ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں، اس کے دل اور دماغ کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے کہ میں جس بات سے توبہ کر رہا ہوں، کیا یہ ارادہ میرا پکا ہے یا نہیں ہے، یہ وقتی کر رہا ہوں 5-6 مہینے کے لیے، جب میرا یہ کام بن جائے تو ابھی اس کے بعد پھر میں دوبارہ جو ہے یو ٹرن لے لوں گا. تو یہاں یو ٹرن نہیں چلتا. اگر آپ نے توبہ کرنی ہے، پکی اور سچی کرنی ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں توبہ جو کر رہا ہوں یہ آئندہ آنے والے زمانے کے ساتھ، جو آئندہ آنے والا زمانہ ہے، میں اس کے اوپر مستحکم رہوں گا اور میں جو ہے استقامت اختیار کرنے کی اللہ کے حضور دعا کروں گا. تو لہٰذا اگر آپ توبہ کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آئندہ اس گناہ سے میں بچوں گا. شاندار بات. اب پروگرام میں یہاں پہ ایک نعتیہ کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جناب قاری محمد اشتیاق صدیقی صاحب. جناب خوبصورت کلام ہے حضور نصیر ملت کا معروف ہے، اس میں توبہ کیا ابھی ذکر ہے، میں اس کے چند اشعار پڑھتا ہوں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اور 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے، بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے. اور آؤ در زہرا پر
زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لج پال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لج پال گھرانہ ہے اور محروم کرم اس کو رکھیے نا شرے محشر محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جزاکم اللہ. شاندار انداز سے آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری پیش کی اور ساتھ کچھ ایسے دویہ کلمات بھی تھی، کیونکہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں انسان جاتا ہے تو اپنے گناہ اور اپنے حاجات اور اپنے مناجات ساتھ لے کے جاتا ہے، کہ وہاں پہ جو فیض بڑھتا ہے وہ پھر جو فیض بڑھتا ہے بارش کی طرح ہوتا ہے، چاہے چٹیل میدان ہو یا ہری بھری گھاس ہو یا بنجر زمین ہو یا اچھی زمین ہو، وہ سب کے سیراب کر کے اپنا حق ادا کرتا ہے. کیونکہ پروگرام علم عالم میں وقفہ سوالات ہے اور ہم جناب شاہ جی سے سوال جاننا چاہیں گے. ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ نظر بد اتارنے کا طریقہ کیا ہے، نظر بد ہوتی کیا ہے اور اس کو کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، نظر جو ہے برحق ہے، نظر خیر بھی برحق ہے اور نظر بد بھی برحق ہے. جب کبھی نظر کسی کو لگ جائے، یہ نظر بد جو لگ جائے، جی جی، اس کے لیے ہے کہ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ اس پہ کوئی حمل ہے، کوئی عالم ہے، کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی بزرگ ہیں، تو یہ اس پہ یا اس کے گھر کا کوئی بھی بندہ ہے وہ اس پہ خود بھی کر سکتا ہے، وہ خود بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی متبادل ہے تو وہ اس پہ یہ کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس نظر کو دور کرے. دیکھیں نظر دو طرح کی ہوتی ہے. ایک نظر بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ نظر یہ حقیقت یہی ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ پرانا سسٹم ہے، تو خیر اور شر یہ شروع سے چلی آ رہی ہے. اور بسا اوقات جو نا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایسا چاہتے نہیں لیکن ان کی نظر لگ جاتی ہے. یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں، قرآن و سنت سے اٹ کر کے تجربے کی بات کر رہا ہوں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی چیز آئی ہے اور آپ نے اس کو دیکھا تو اس کو نظر لگ جاتی ہے. اس لیے کچھ ایسی خوبصورت یا اچھی دل کو لگنے والی چیز ہو تو کہہ دیں ماشاء اللہ. بس اللہ جو چاہتا ہے وہ بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے محفوظ فرما لیتا ہے. صحیح، شاندار. ہم بڑھیں گے مفتی صاحب کی طرف، افضل صبور صاحب کی طرف، اور جاننا چاہیں گے کہ جو لوگ دوسرے لوگوں کی خام خواہ کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، منہ کی تعریفیں، آگے پیچھے تعریفیں، ایک ہوتی اچھی تعریفیں جو تعریف قابل ہوتا ہے، جو تعریف قابل ہوتا ہے نہیں پھر بھی تعریفیں، کیا یہ گناہ نہیں ہوتا جھوٹ سے؟ یہ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بھی ہے اور حضور علیہ السلام نے ایسی تعریف کرنے سے منع فرمایا، اور یہ خوشامد ہوا کرتی ہے. آپ کسی شخص کی تعریف کر رہے ہیں کہ جو اس کے اندر اصل موجود ہی نہیں ہے، اور ایک تو یہ جھوٹ کے مترادف بھی ہے، آپ نے جھوٹ بھی بولا، اور دوسرا جب آپ اس کی تعریف کریں گے تو وہ شخص اکڑا جائے گا اور اس کے اندر تکبر آ جائے گا. اور یہ حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بخاری شریف کی ہے، حضور نے فرمایا کہ ایسے شخص کی تعریف نہ کرو کہ جب وہ تعریف سنے اور اس کے اندر تکبر آ جائے. اگر چاہے اس کے اندر یہ چیز موجود ہے، یہ خاصیت، یہ صفت اس کے اندر موجود ہے
کہ اس کی تعریف بنتی ہے، لیکن اگر تمہیں خدشہ ہو کہ وہ تعریف سن لینے کے بعد اکڑ جائے گا، تکبر میں آ جائے گا، غرور کر لے گا، فرمایا کہ اس کی تعریف تم نہ کرو. اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے اندر یہ خاصیت پائی جا رہی ہے اور صفت پائی جا رہی ہے اور اس کی تم تعریف کرتے ہو تو اس کے اندر مزید عاجزی آتی ہے، مزید انکساری آتی ہے، مزید جھک رہا ہے، تب اس کی تم تعریف کرو. اس کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعریف کی کہ ابو بکر وہ ہے کہ جو سارا مال اسلام کے لیے پیش کر دیا ہے. ابو بکر کی گار کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پر باری ہے. تعریف کیوں کی؟ انہیں پتا تھا کہ حضور نے کو پتا تھا کہ ابو بکر کی تعریف کروں گا تو یہ تکبر غرور نہیں کرے گا بلکہ مزید جھکے گا، مزید عاجزی اس کے اندر آئے گی. لیکن ایسے ہی اگر دیکھا جائے تو باقی جو امور ہمارے عصر موجود ہیں اگر دیکھا جائے تو ہم لوگوں کے اندر جب تعریف کرتے ہیں تو ان لوگوں کے اندر ایسی باتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ تعریف سن لینے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اکڑ جاتے ہیں، اترا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعہ مجھ میں ایسی چیز موجود ہے، حالانکہ وہ چیز موجود نہیں ہوتی. اس سے بچنا چاہیے، شریعت اس سے منع کرتی ہے. اور ایک اور چیز جناب قبلہ شاہ صاحب کہ نماز کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی جو فرض کی جماعت ہوتی ہے وہ لوگ اٹھ کے چلے جانا، اپنے گھر چلے جائیں، نماز کی ادائیگی تو ہو گئی. بعض لوگ اعتراض کرنا شروع کرتے ہیں ابھی دعا نہیں ہوئی، ابھی ہم نے ذکر نہیں کیا اور اس طرح. تو کیا کہیں گے کہ نماز کے ساتھ دعا؟ دیکھیں جی، جو نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اس میں لازم ہے کہ آپ کوئی عذر شرعی نہیں ہے، کسی کا کوئی ضروری کام پڑ گیا ہے، اس کا کوئی ایسا میسج آ گیا ہے کہ اس کے جانا ناگزیر ہے، عذر شرعی ہے تو پھر تو وہ جا سکتا ہے. لیکن ویسے یہ ہے کہ جو امام کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں امام کے ساتھ آپ دعا بھی کریں، اور یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی کرنی چاہیے. اگر کسی کا عذر شرعی ہو تو وہ جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اور ویسے بھی حدیث کی کتب میں آتا ہے کہ جب تک بندہ نماز کے بعد اس کا رخ قبلے کی طرف ہی رہتا ہے تو وہ عبادت کی حالت میں ہوتا ہے. اللہ تو اس لیے اور دعا کے بارے میں افضل عمل یہ ہے کہ انسان وہاں بیٹھا رہے. الدعاء مخ العبادہ، یہ عبادت جو ہے کا مغز ہے، تو امام کے ساتھ ہی آپ دعا کریں. امام کے ساتھ بات شاندار بات. ہمیں ابھی اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب ملک پاکستان کے عظیم سنخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے امراض جناب حافظ اویس مدنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی. الحمدللہ. اللہ کریم آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گل ہے عقیدت. جی میں پیش کرتا ہوں. اشکوں کی برسات ہے، کیا بات ہے، اشکوں کی برسات ہے، کیا بات ہے، اشکوں کی برسات ہے، کیا بات ہے، رحمتوں کی رات ہے، کیا بات ہے، رحمتوں کی رات ہے، کیا بات ہے. سب ملائک انبیاء بھی بول اٹھے، سب ملائک انبیاء بھی بول اٹھے، سب ملائک انبیاء بھی بول اٹھے، کیا کہ کتنی اعلیٰ ذات ہے، کیا بات ہے، کتنی اعلیٰ ذات ہے، کیا بات ہے. اور شعر ہے جی 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 کہ آل حیدر سے وفا اس دور میں، آل حیدر سے وفا اس دور میں، آل حیدر سے وفا اس دور میں، آل حیدر سے وفا اس دور میں،
اہدنا صراط ہے کیا بات ہے، اہدنا صراط ہے کیا بات ہے. اور مقطع پیشی خدمت ہے. جی جی بہت ہی خوبصورت شعر. ہاں یہ عطا کچھ کم نہیں تجھ پر بلال، بے شک یہ عطا کم نہیں، یہ عطا کچھ کم نہیں تجھ پر بلال، یہ عطا کچھ کم نہیں تجھ پر بلال، تیرے لب پر نعت ہے کیا بات ہے، تیرے لب پر نعت ہے کیا بات ہے، رحمتوں کی رات ہے کیا بات ہے. ماشاء اللہ، شاندار، ماشاء اللہ کریم آپ کی سازی کی قبول فرمائے. بڑھیں گے جناب، ہمارے ساتھ ہیں عبدالصبور فہیم نقشبندی صاحب. سوال ہے کہ خواتین کا میک اپ کر کے نماز ادا کرنا، کیونکہ بننا سنورنا اپنے گھروں میں رہنا تو ضروری ہے ہی ہے، اور اپنے جو ایسے رشتے ہوتے ہیں جو بالکل محرم ہوتے ہیں ان کے سامنے انسان کو تو اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن کسی ایسے فنکشن میں انسان پہ جاتا ہے تو میک اپ کی صورت میں کیا انسان نماز ادا کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں، بہت ہی اہم سوال، اور ہمارے اس دور کے اندر دیکھا جائے تو اس کی بہت ہی ضرورت ہے ہمیں، اور ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں تک اس بات کو پہنچانا ہماری لازم ہے کہ جب آپ میک اپ کرتے ہیں تو دیکھیں، یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جب آپ وہ میک اپ شروع کرتے ہیں تو آپ کے چہرے کے اوپر ایک لیئر سی بن جاتی ہے، جو آپ اس میں کریمز یوز کرتے ہیں، کوئی بھی چیز اگر آپ یوز کرتے ہیں تو ایک لیئر بنتی ہے. اب ایک لیئر بن جائے تو اس کے اوپر پانی جب آپ بہاتے ہیں تو وہ پانی آپ کی جلد، جو آپ کی جو جلد ہے چہرے کی، اس تک نہیں پہنچ پاتا. جب پانی وہاں نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوتا. قرآن عظیم الشان کے اندر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. تو یہاں پر چہرے کو دھونے کا حکم ہے. جب قرآن عظیم الشان نے حکم دے دیا کہ تم نے چہرے کو دھونا ہے، تو جب آپ کا میک اپ ہوگا تو ایک لیئر سے بنتی ہے کریم کی، تو جب کریم کی لیئر کے اوپر سے پانی بہہ جاتا ہے، اندر نہیں پہنچتا، تو وضو نہیں ہوتا. ہاں دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ نے وضو کر کے میک اپ کیا، وضو کر کے میک اپ کیا، اور میک اپ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو نجاست سے بری ہوئی ہو، جو نجس ہو، تو اس صورت میں آپ کی نماز ہو سکتی ہے. لیکن میک اپ کر کے وضو کرنا پھر نماز پڑھنا، تو ایسے آپ کی نماز نہیں ہوگی. ہاں اگر آپ میک اپ اتارتے ہیں، آج کل تو پھر خرچہ بھی بڑا ہو جاتا ہے، اگر میک اپ اتارا جائے بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی کا وضو ہے تو میک اپ کے دوران نماز پڑھ سکتے ہیں. نماز پڑھ سکتے. بہت خوبصورت بات مفتی صاحب کی. جناب ہمیں ابھی جوائن کیا ہے جناب حسنین نعیم صاحب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ نعت. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. حال دل کس کو سنائیں، کس کو سنائیں؟ سبحان. حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو
کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کیوں انہیں دوں میں سزائیں، کیوں انہیں دوں میں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ ماشاءاللہ شاندار حاضری، ماشاء اللہ تعالیٰ۔ یہ ننھے نعت کو ہمارے ساتھ زبردست انداز سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گل ہے عقیدت پیش کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس ذوق کو قبول منظور مقبول فرمائے۔ کیونکہ پروگرام علم معلوم کا وقت بالکل ختم ہوا جاتا ہے، اور ہم آخری پیغام لیں گے، میسیجز لیں گے، ہمارے تمام دیکھنے والے سننے والے ہیں، کچھ کہنا چاہیں صاحبزادہ صاحب؟ میں تمام ناظرین سے یہ گزارش کروں گا، مرد و زن سے، ہم جو مرد حضرات ہیں ہم بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کریں، جی، آپ کی سیرت پاک کو اپنائیں، بے شک، اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام کے جو طرائق اور ہمارے اسلاف کا جو پیغام ہم تک پہنچا ہے اس کے مطابق عمل کریں، بے شک، اور خواتین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، ان کی سیرت پاک پر تمام معززات مائیں بہنیں عمل کریں، اور جو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے حسن و جمال کے لیے بہت سی چیزیں عطا فرمائی ہوئی اگر ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور نماز کے بعد یا نور ہو یا خالق ہو یا بار یا مصور پڑھیں، تو کسی میک اپ کی ضرورت بھی نہیں بہت شاندار پڑتی۔ پیغام ماشاءاللہ، زبردست۔ اور جی حافظ صبور صاحب، جی میں یہاں پر سید واصف علیہ رحمہ آپ کا ایک کال رکھنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمہاری پریشانیاں تمہاری ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں، تو اس پیغام کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے اسی حال میں ہم خدا کا اگر شکر ادا کریں گے، اللہ ہمیں مزید نوازے گا، اور اگر ہم ناشکری کریں گے جس حال میں ہیں تو اس حال سے ہم نیچے جائیں گے، دن بدن اوپر کے شاندار ماشاءاللہ پیغام جناب۔ میں بہت ملتمس ہوں جناب، ہمارے ساتھ تھے حضرت علامہ صاحبزادہ سید وحید حسین شاہ صاحب ہمدانی چشتی گولوی صاحب، آپ جان تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما تھے جناب نوجوان مذہبی اسکالر میرے امراض جناب حضرت علامہ عبدالصبور صبور فہیم نقشبندی صاحب، آپ کو ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ جناب قاری محمد اشتیاق صدیقی صاحب تھے، وہ زبردست حاضری ان کی رہی، بہت شکریہ ان کا بھی۔ اور حافظ عبید صاحب ماشاءاللہ آپ کو بھی زبردست حاضری، بہت شکریہ۔ اور حسنین نعیم صاحب بہت شکریہ۔ جاتے جاتے ایک پیغام آپ کو میں آپ کی گوشت گزار ضرور کروں گا کہ جب ہم یہ چاہیں کہ ہمیں عزتیں ملیں، ہم یہ عزتیں دینا شروع کریں۔ جب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مال متاع ملے جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا، ہم یہ خرچ کرنا شروع کریں۔ جب ہم یہ چاہیں کہ ہمیں خوشیاں ملیں، ہم آسانیاں پیدا کرنا شروع کریں، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا شروع کریں۔ جب ہم یہ چاہیں کہ ہمارے لیے زندگی میں سکون ہو، تو ہم دوسروں کی زندگی میں سکون لانا شروع کریں۔ تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ جو چیز ہم دے رہے ہوں گے رب کریم وہ تمام تو ہمیں عطا فرمائے گا۔ پروگرام علم معلوم کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ محمد جہاد بشیر کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔